توکل، اعتماد، یقین اور بھروسے کا تعلیم دیتا ہے۔ اوہام، خرافات، اس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر چیز سے کھٹ جاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے لائق بندگی، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یہ ہے قرآنی تعلیمات، یہ ہے آسمانی تعلیمات، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین۔ اور رہی بات جاہلیت کے زمانے کی بات ہے تو میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کے کتاب و سنت پر ایمان لا کے پھر جو ہے نا ہم اوہام کی شکار ہو جائے، خرافات کی شکار ہو جائے۔ یہ اسلام سے بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ مثالیں رکھ دیتا ہوں باذن اللہ تعالی۔ ہندو لوگ وہ عورت کے شرمگاہ کو بھی پوجتے ہیں، ایسی بھی ہندوؤں میں ہے۔ اسی طریقے سے ہندو لوگ ان میں سے کچھ ایسی بھی ہے جو چوہے کو پوجتے ہیں، چوہے کو پوجتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا اس کے لیے میٹھی جو ہے نا حلوائے وغیرہ پکا کے ایک تال میں اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اور ابھی ایسے جاہل لوگ نہیں، ان میں بڑے کوالیفائڈ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، لیکن یہ ان کا دین ہے۔ تو ابھی کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ بھائی کوئی چوہے کو کیسے پوچھ سکتا ہے، تعجب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی چوہے کو پوجے اور وہ ہندو ہو، وہ تو ہے ہی ہندو، وہ ہے ہی کافر، وہ ہے ہی اسلام کی روشنی سے دور۔ مسلمان کی طرف آ جائے، مسلمان کیا کیا کرتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، مکہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، یقیناً ہم نے انسان کو بڑے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا دیا ہے، اس کو ہم نے عزت دی ہے۔ اور پوری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بنی آدم کا نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا ہے۔ سورج ہمارا نوکر ہے، چاند ہمارا نوکر ہے، دن رات ہمارے نوکر ہے، اور ہم ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، دیکھیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے بہت سارے جن اور انس کو پیدا کیے جہنم کے لیے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہم نے دیے ہیں کہ لیکن انہوں نے اپنے جہالت کی وجہ سے خود بخود اس سے جو ہے نا وہ سمجھ خود بخود سلب کیا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن اس پر بہت کچھ سنتے ہیں، دین نہیں سنتے، آنکھیں ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے مخلوق کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا پہچان، تعارف ان کے ذہن اور دل میں نہیں آیا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ ایسے جیسے چوپائے بلکہ چوپاؤں سے بھی گئے گزرے۔ تو میرے بھائیو، ہندو پر بھی تعجب ہے کہ کیسے کوئی ہندو چوہے کو پوجتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، اشرف المخلوقات ہو کر۔ لیکن پھر مسلمان اس پر اگر تعجب کرے اور خود اپنے بہت سارے خرافات کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرے، یہ عقل مندی کی نشانی، عقل مند آدمی سے یہ توقع نہیں ہو سکتا۔ عقل مندی کی نشانی یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ گھروں کے اوپر بیل کے سینگ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے نظروں سے میں اپنے گھر کا دفاع کروں گا۔
گویا کہ تم جو ہے نا بیل کے سینگ کی بندگی کرتے ہو، اپنے آپ کو اس پر سونپ کر، توکل اس پر کر کے، اعتماد اس پر کر کے. گویا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ اے بیل کی سینگ، جب تم زندہ تھی، یہ بیل زندہ تھا تو تمہارے ذریعے دوسرے بیلوں سے، دوسرے جانوروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا. ابھی تک ہم نے تمہیں ذبح کیا ہے، لیکن تم کو ہم اپنے گھر پر نصب کر کے تمہارے وجہ سے لوگوں کے نظروں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھ لیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں گائے کی سینگ کی اور بیل کی سینگ کی بندگی ہے. بندگی میں یہ ہے نا توکل، اعتماد، یقین، بھروسہ، اپنے آپ کو سونپنا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں چیتڑے کھیتوں میں لٹکانا، گویا کہ یہ اسی کی بندگی ہے. یہ سارے اوہام ہے، یہ سارے وہ خرافات ہے جو ہندوؤں میں ہیں لیکن مسلمان میں بھی پائے جاتے ہیں. بات تو ہمارے آ رہی ہے سفر کے مہینے کی نحوست کے حوالے سے کہ کفار مکہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جا بجا کافروں کا جو ہے نا وہ طرز عمل ذکر کیا ہے انبیاء کے ساتھ. کیوں انبیاء کو منحوس سمجھتے تھے والعیاذ باللہ تعالی. فلہذا میرے بھائیوں توجہ دیجئے اس بات پر، یہ اوہام ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. ہم ہیں مسلمان. جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے نئی دلہن، اس کے گود میں بچہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کو آنے والے سال کیا ملے؟ بچہ ملے، بیٹا ملے. اسی طریقے سے بچی کو بچوں کا، لڑکوں کا کپڑا پہنانا، لباس پہنانا، اسی لیے کہ یہ اس کے بعد جو ہے نا اس گھر میں کوئی اور لڑکی نہ پیدا ہو. یہ اوہام ہے، اوہام. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ کلمے کو توڑ دے گا تمہارے کلمے کو. یہ جو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور یقین اللہ پر نہیں ہے، چیتڑے پر ہے. لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یقین اللہ پر نہیں ہے، بیل کی سینگ پر ہے. یہ تمہارے کلمے کو ناقض ہے. نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں ایسی جاہلیت کی بات ہے. اپنے گھروں کا محاسبہ کرو، دیکھو، ٹٹولو، لوگوں کے اذہان کو پڑھو. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان میں دیکھو کہ اس میں کوئی وہم تو نہیں ہے جاہلیت کی. دیکھو میرے بھائیوں، بہت سارے خرافات ہیں. ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ہزاروں ہے. ہزاروں خرافات ہے. بچی کا نام رکھنا بلنشتہ، نورنا، کسٹاپ. اللہ ہمیں اور لڑکی نہیں چاہیے. بلنشتہ یہ ایسے نام ہے کہ اللہ ہم لڑکی تم دیتے ہو لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے، منع. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کفار اور قریش مکہ کی جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب بھی کفار مکہ پر بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہ مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ کظیم، غم سے بھر جاتا ہے، کسی کو بول نہیں سکتا حیا اور شرم کی وجہ سے. یتوارا من القوم، قوم سے چپ کے پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو زندہ درگور کر دوں یا عار لیتے ہوئے، شرم سر پر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا اپنے گھر میں اس کی تربیت کر لوں. یہ باتیں میرے بھائیوں آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ہے. اگر اس طرح کا معاشرہ ہمارا ہے تو میرے بھائیوں یہ نہ کہو کہ ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمت آتی ہے. یہ رزق تو اللہ رب العالمین چوپاؤں کو بھی دے دیتا ہے، تم کو بھی دیتا ہے. تم اللہ رب العالمین کے رحمتوں سے دور ہو. مشرک اور اللہ کی رحمت، مشرک اور اللہ کا فضل، مشرک اور اللہ کی نعمتیں نہیں، یہ تو دین ہے، اللہ دے رہا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. فلہذا میرے بھائیوں
ایک تو سفر کا مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھنا، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ باتیں موجود ہے، اور ایک عام پورے سال اوہام، یہ خرافات ہے، یہ ہندوؤں کا دین ہے۔ صبح صبح کسی کو ادار نہ دینا، دکاندار کے پاس جب جاتے ہو اور اس سے کچھ مانگتے ہو اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ادار لینے آیا ہے، کہتے کہ بعد میں آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج مجھے ادار دینا پڑا اس کو تو شام تک ادار ہی ادار۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اس کا عقیدہ اللہ پر ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر چیز سے کھٹ جاؤ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ کیسے کلمہ پڑھتے ہو؟ ادار دینے سے ڈرتے ہو اور کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ خرافات ہے، ان خرافات کو لیتے ہوئے آپ جنت کا کبھی نہ سوچو۔ تم تو گائے کے بیل کے سینگوں پر اعتماد کرنے والے ہو، چیتڑوں پر اعتماد کرنے والے ہو، بچے کو جو ہے نا دلہن کے گود میں بٹھا کر کہ یہ آنے والے سال کو جو ہے نا بچہ دے دے بچی نہ دے، تم تو یہ ہو۔ کہاں ہو گیا وہ عقیدہ جو اسلام کا عقیدہ ہے؟ فلہذا میرے بھائیو، ایک سفر کے مہینے کے حوالے سے خرافات ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ایک عام پورے سال اوہام ہے۔ سب کو جو ہے نا چھوڑ دینا ہوگا، تب کلمے کے مزے کو سمجھو گے۔ اس مہینے کے آخر میں آپ لوگوں کو معلوم ہے گھر کی بوڑھی عورت جارو لگاتی ہے کہ نہیں؟ جارو لگاتی ہے اور کہتی ہے سفر سفر بخیر نکل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرق ہے اس کے اور ابو جہل کے عقیدے اور اس کے فکر میں؟ اور میرے بھائیو، ایک موضوعی روایت کی اس پر اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول پر جھوٹ، من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی بشارت دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قصدا عمدا مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے، گویا کہ اللہ کے رسول بھی سفر کے مہینے سے ڈرتے تھے، گویا کہ اللہ کے رسول بھی سفر کے مہینے سے ڈرتے۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ اعتماد کس پر؟ اللہ پر۔ یقین کس پر؟ اللہ پر۔ یہاں پر دیکھو یہ خرافات ہے، اور فیس بک نہیں، فیسبوک، یہ خرافات اس میں پھیل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سارے اوہام سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اوہام اپنے گھروں میں دیکھو، بہت سارے دیکھیں آپ کو ملیں گے۔ کوے کے کاکا کے ساتھ کسی کا عقیدہ بدل جائے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ بلی کی منہ دھونے کے ساتھ عقیدہ بدل جائے کہ مہمان آنے والا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ کالی بلی اور کالا کتا سامنے سے گزر جائے اور پھر تمہیں ایکسیڈنٹ کا خطرہ دل میں کٹ کے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ فلہذا انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے ہمارا کتاب ہے اصول ثلاثہ، اس کے شرح میں بھی یہ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کو سمجھو، پھر اس کے موافق عقیدہ بناؤ، خرافات سے اوہام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے گا، ورنہ جنت ایسے اللہ رب العالمین نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔